الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عمدۃ الاحکام امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، عظیم الشان محنت، عظیم الشان کتاب، جس کا موضوع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، نماز روزے سے ہے، حلال و حرام سے ہے، بیع وغیرہ سے ہے۔ اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر 58 اس حدیث کا تعلق ہے عورتوں کے مساجد میں حاضر ہونے سے، کہ کیا عورتیں نماز کے لیے مساجد میں آ سکتی ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد، اذا جب، استأذنت اجازت مانگے، اجازت طلب کرے۔ مانگنا کس کا معنی ہے؟ سین کا۔ سین کو الگ کر دیں تو باقی کیا لفظ رہ جاتا ہے؟ اذن، اور اذن جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اذا استأذنت، جب اجازت مانگے، احدکم، تم میں سے کسی ایک سے۔ کون اجازت مانگے؟ امرأتہ، اس کی بیگم، اس کی وائف۔ اجازت کس چیز کی مانگے؟ الی المسجد، مسجد کی طرف جانے کی۔ فلا یمنعھا، تو وہ اس کو منع نہ کرے، اس کو اس سے نہ روکے۔ فلا یمنعھا، ہا سے مراد وہ عورت ہے، وہ بیگم ہے۔ قال، اس حدیث کے راوی جو اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، فقال بلال بن عبداللہ، تو کہا بلال بن عبداللہ نے، یعنی کہ والد نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ کوئی بھی اپنی بیگم کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے، جب اس کی بیگم اجازت مانگے تو اس کو اجازت دے دے۔ تو یہ حدیث سن کر حدیث کے راوی جناب عبداللہ بن عمر کے اپنے بیٹے بلال کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لَنَمْنَعُهُنَّ، لام کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ، یقیناً، ضرور، کیونکہ لام تاکید کے لیے ہے، اور جو آخر میں نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوگا، یقیناً، ضرور، لازمی طور پہ، کہ ہم تو لازمی طور پہ انہیں منع کریں گے۔ کہاں سے منع کریں گے؟ مسجد میں جانے سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر کا اپنا بیٹا۔ قال، حدیث کے راوی کہتے ہیں، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، تو عبداللہ متوجہ ہوئے، علیہ، اس پہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ بلال، اپنے بیٹے بلال کی طرف۔ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، تو اسے برا بلا کہا، سبًّا سیئا، بہت زیادہ برا بلا کہا، تھوڑا نہیں، بہت زیادہ۔ اور دوسری روایت میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اس پہ لعنتیں بھیجیں۔ راوی کہتے ہیں، ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، میں نے ان کو نہیں سنا، سمعتہ، ان کو، کن کو؟ عبداللہ بن عمر کو۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو برا بلا کہا، پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں سنا، کن کو؟ عبداللہ کو، کہ سبہ مثلہ قط، کہ انہوں نے اس طرح اسے کبھی بھی برا بلا کہا ہو، جتنا برا بلا اس بار کہا، اتنا برا بلا اس کے علاوہ کبھی کہا ہو، میں نے یہ نہیں سنا۔ یعنی کہ بہت زیادہ اسے برا بلا کہا، بہت زیادہ اسے غلط کہا۔ وقال، اور کہا، کس نے؟
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اخبروکا کہ میں تجھے خبر دے رہا ہوں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں وتقول اور تو کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم لنمنعہن البتہ ہم لازمی طور پہ انہیں منع کریں گے انہیں روکیں گے انہیں مسجد میں نہیں جانے دیں گے یعنی کہ تیری یہ جرت کہ میں تمہیں حدیث رسول سناؤں اور تو ماننے کی بجائے آگے سے کہے کہ میں نہیں جانے دوں گا اپنی بیگم کو. وفی لفظ لمسلم اب تک جو حدیث کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ بخاری شریف میں بھی آئے ہیں اور مسلم شریف میں بھی آئے ہیں. مسلم شریف میں ان کا نمبر ہے 442 442. وفی لفظ لمسلم اور مسلم شریف کے الفاظ میں ہے کہ لا تمنعو تم نہ منع کرو تم نہ روکو ایما اللہ کی بندیوں کو. ایما جمع ہے امتن کی. امتن کس کو کہتے ہیں؟ بندی لونڈی. تم منع نہ کرو اللہ کی بندیوں کو مساجد اللہ کس چیز سے؟ اللہ کی مسجدوں سے. اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے دو. اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہوا خلاصہ کیا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں حدیث بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی بیگم آپ سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرتی ہے تو آپ اسے اجازت دیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر حدیث میں وعدے کیا ہے کہ عورت کی نماز کہاں پہ افضل ہے؟ گھر میں. بلکہ ام حمید ایک صحابیہ ہیں ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ روایت جو بیان کرنے لگا ہوں یہ مسند احمد میں آئی ہے صحیح ابن حبان میں آئی ہے. ام حمید کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول میرا بڑا دل کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں آپ کی امامت میں نماز پڑھوں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہ اچھا لگتا ہے لیکن تمہاری وہ نماز جو تم میری مسجد کی بجائے اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرو گی وہ میری مسجد میں ادا کرنے سے بہتر ہے. محلے کی مسجد کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے افضل. کیا پیغام کہ شریعت کیا چاہتی ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے یا گھر کے قریب قریب جائے دور نہ جائے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث میں اور تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر میں ادا کرو گی وہ محلے کی مسجد سے افضل اور بہتر ہے. اور پھر ارشاد فرمایا تمہاری وہ نماز جو تم گھر کے صحن میں ادا کرو گی وہ گھر کے اندرونی حصے میں یعنی کہ گھر کے اندرونی حصے میں نماز ادا کرنا گھر کے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے. تو پیغام یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ عورتیں کہاں رہیں؟ ٹک کر گھر میں بیٹھی رہیں. وقرن فی بیوتکن اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اور زمانہ جاہلیت میں بے پردہ بن سنور کر نکلنے کی طرح اب نہ نکلا کرو. یعنی کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں زمانے کفر میں عورتیں بے پردہ ہو کر اور زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں یہ کام زمانے اسلام میں نہ کرو. تو شریعت چونکہ چاہتی ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں اس لیے شریعت کہتی ہے کہ نماز بھی گھر میں افضل ہے. لیکن دیکھیں گھر میں افضل کہہ کر پابندی نہیں لگائی اجازت پھر بھی دی ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں. یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ گھر کی نماز افضل ہے محلے کی مسجد سے کب؟ جب دونوں نمازیں ایک جیسی ہوں. مثال کے طور پہ ایک عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے اور وہاں پہ نماز پڑھنے پہ 10 منٹ لگاتی ہے
مسجد میں بھی 10 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے پہ. جو خشوع و خضوع مسجد میں ہے نماز ادا کرنے میں وہی گھر میں ہے نماز ادا کرنے میں، تو پھر کون سی نماز افضل ہے؟ گھر کی. لیکن اگر کوئی عورت سمجھتی ہے گھر میں نماز ادا کروں تو میں 5 منٹ لگاتی ہوں، نماز میں توجہ نہیں رہتی، بچے پریشان کرتے ہیں اور نماز جلدی ختم کرنا پڑتی ہے، اور مسجد میں پڑھوں تو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا تعلق قائم ہوتا ہے، مسجد میں نماز ادا کروں تو اس میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ مسجد کی نماز گھر کی نماز سے افضل ہوگی. گھر میں وہ تراویح کی نماز پڑھتی ہے، لگاتی ہے 20 منٹ، مسجد میں آئے تو لگاتی ہے 1 گھنٹہ، تو اب کون سی نماز افضل ہوگی؟ اب مسجد کی افضل ہوگی. لیکن اگر دونوں نمازیں برابر ہیں تو پھر عورت کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں. اس سب کے باوجود، یہ فضیلت بتانے کے باوجود کہا اگر کوئی عورت مسجد میں آنا چاہتی ہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے. شریعت نے عورت کے جذبات کا خیال رکھا ہے، اس کے احساسات کا خیال رکھا ہے، اس کا دل کر رہا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھو، تو خاوند سے کہا گیا کہ تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک وائف تھی، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی. تو کسی کہنے والے نے جناب عمر فاروق کی اس بیگم سے کہا کہ تم مسجد میں یہ نمازیں کیوں پڑھتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر بڑی غیرت والے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے کہ تم یہ نمازیں مسجد میں آ کر ادا کرو. کہا اگر وہ پسند نہیں کرتے تو مجھے منع کریں، مجھے روکے. تو کہا گیا وہ روکیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. عمر فاروق جیسا شخص اپنی بیگم کو مسجد میں آنے سے روکنے کی جرت اپنے میں نہیں پاتا، کیونکہ حدیث آ گئی، یہ ہے مقام حدیث، حدیث کا احترام، حدیث کی تعظیم، حدیث کا ادب. اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اردو بولنے والے اکثر علماء اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں. مساجد میں ان کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہوتا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ام عطیہ فرماتی ہم سے کہا گیا عورتوں کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالو، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں وہ بھی آئیں، عیدگاہ میں حاضر ہوں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، نماز میں شریک نہ ہو. تو آپ نے کہا نکالو، ان عورتوں کو بھی نکالو جنہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی. فرمایا گیا کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے بڑی چادریں نہیں ہیں. فرمایا جن کے پاس بڑی چادریں ہیں ان کے ساتھ پردے میں شریک ہو جائیں لیکن آئیں. تو عید کی نماز میں بہت سختی ہے اس معاملے میں، اور دیگر نمازوں میں بھی اگر عورت آنا چاہے تو اسے روکنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ تب تک ہے جب تک کہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر آتی ہے تو خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا ویسے ہی ممنوع ہے، وہ چاہے مسجد کے لیے نکلنا ہو، چاہے اسکول کے لیے نکلنا ہو، چاہے کالج کے لیے نکلنا ہو، چاہے مارکیٹ کے لیے نکلنا ہو. لیکن ہمارے اچھے بڑے سمجھدار لوگ اپنی بیویوں کو اسکولوں میں جانے دیں گے، اپنی بچیوں کو کالجوں میں جانے دیں گے، یونیورسٹیوں میں جانے دیں گے، جاب کے لیے جانے دیں گے، مسجد کی باری آتی ہے تو جناب فتنہ ہوتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. اگر آپ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تو مارکیٹ میں جانے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں آنے دیا جائے اگر وہ آنا چاہتی ہے، البتہ اسے پابند کیا جائے شریعت کے احکام کا، خوشبو لگا کر گھر سے نہیں نکل سکتی، پردہ کر کے آئے، مردوں کے لیے فتنہ نہ بنے. اور اس شکل میں وہ بازار بھی جا سکتی ہے، لیکن بازار میں جانے کی اجازت دینا خامن کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن مسجد میں اگر وہ آنے کی اجازت مانگتی ہے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرتی ہے تو خامن پہ واجب ہے کہ اس کو اجازت دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا. بیٹے میں غیرت تھی،
بیٹے نے کہا ہم تو اپنی عورتوں کو نہیں جانے دیں گے. بیٹے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حدیث کی توہین کی جائے، لیکن ان کی توجہ اپنی غیرت پہ تھی، ان کی توجہ اس مسئلے پہ تھی کہ عورتیں جو ہے اس کو بہانہ بنا لیں گی گھر سے نکلنے کا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو یہ کام نہیں کرنے دوں گا. تو عبداللہ بن عمر نے اس کو حدیث کی توہین سمجھا اور بیٹے پہ شدید ناراض ہوئے، اسے بہت برا بھلا کہا، اس پہ لعنت بھیجی، اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اس کے سینے پہ تھپڑ بھی مارا، اور پھر کہا کہ تیری یہ جرت کہ میں تمہیں حدیث سناؤں اور تم آگے سے کہو کہ میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا. اس سے پتا چلا کہ انسان کو چاہیے اپنی اولاد کے دلوں میں حدیث کا احترام پیدا کرے، حدیث کی تعظیم سے اپنے بچوں کو آگاہ کرے. اگر وہ حدیث کو نظر انداز کریں، شریعت کو نظر انداز کریں، تو ان پہ سختی کرے. یہ تربیت کا حصہ ہے. تو اس حدیث سے کیا کیا مسائل اخذ ہوئے؟ نمبر 1 کہ افضل یہ ہے کہ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے جب وہ اجازت مانگے. نمبر 2 یہ اجازت تب دی جائے گی جب عورت فتنہ بن کر گھر سے نہ نکلے، خوشبو لگائے بغیر نکلے. بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کا نمبر ہے 443 443 کے وقت بھی خوشبو نہ لگائے، کیونکہ مغرب کے وقت خوشبو لگائے گی تو ممکن ہے کہ جب عشاء کے وقت آئے تو خوشبو کے اثرات باقی ہوں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ پردہ معاف ہے، بے پردہ ہو کے آ جائیں، نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ عید معاف ہے، بلکہ آپ نے کہا پردہ کر کے آئیں، دوسری عورتوں سے ان کی چادر لے لیں. جہاں تک تعلق ہے مساجد میں ہونے والے دروس کا، جہاں تک تعلق ہے خطبہ جمعہ کا، تو ان میں عورتوں کے آنے کی زیادہ اہمیت ہے، تاکہ عورتیں بھی دین سیکھیں، وہ بھی قرآن میں اللہ کے احکام سنیں، تاکہ وہ بھی مسجد سے یہ پیغام لے سکیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، انہیں بھی معلوم ہو خامد کے حقوق کیا ہیں، انہیں بھی معلوم ہو پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. لیکن ہم لوگ اپنی عورتوں کو فلمیں تو دکھاتے ہیں، گندے ڈرامے تو دکھاتے ہیں، انہیں شر سے آگاہ کرتے ہیں لیکن خیر سے آگاہ نہیں کرتے. تو عورتوں کو خطبہ جمعہ میں لایا جائے، عید کی نماز میں لایا جائے، دروس میں لایا جائے، ترجمہ قرآن کی کلاس میں لایا جائے، حدیث کے درس میں لایا جائے، تاکہ وہ شریعت کے احکام سیکھ سکیں. اس طرح ویسے بھی معلوم ہوا کہ بہت سختی کرنی چاہیے اس پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی حدیث پہ اعتراض کرے. اور صحابہ کرام سے اس معاملے میں کئی ایک واقعات میں سختی ثابت ہے کہ وہ اس آدمی پہ شدید ناراض ہو جایا کرتے تھے جو حدیث کو وہ مقام نہیں دیا کرتا تھا جو مقام دینا چاہیے. یہاں پہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، جو لوگ عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ اس سلسلے میں جو شبہات لے کر آتے ہیں، ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے کہا تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج موجود ہوتے اور وہ دیکھ لیتے کہ عورتیں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں تو آپ ان کے مساجد میں آنے پہ پابندی لگا دیتے. اس سے کیا پتا چلا، سیدہ عائشہ کی اس گفتگو سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کو مساجد میں آنے کی اب اجازت نہ دی جائے. جہاں تک تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا، تو ان کا تعلق ہے آپ کے زمانے سے جب کہ فتنہ موجود نہیں تھا، جب کہ عورتیں شریعت کی پابند تھیں. یہ میری گفتگو نہیں ہے، یہ میں گفتگو نقل کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو مساجد میں عورتوں کے آنے کے مخالف ہیں.
تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد عورتیں کیا حرکت کریں گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دین کو نازل کرنے والے اللہ کو معلوم تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو شریعت دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ سیدہ عائشہ کی گفتگو سے شریعت کا یہ حصہ منسوخ نہیں ہو جائے گا، کینسل نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج بھی عورتوں کا مسجد میں آنا ایسے ہی جائز ہے جیسے پہلے جائز تھا، اور قیامت تک یہی شریعت رہے گی، یہی دین رہے گا۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی تابعی شریعت کے کسی بھی حصے کو کینسل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب آتے ہیں ہم حدیث نمبر 59 کی طرف، 59۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، گزشتہ حدیث کے راوی بھی یہی تھے، اور یہ صحابی ابن صحابی ہیں، مشہور و معروف صحابی عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ قال، یہ کہتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیں، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد ادا کیں، ورکعتین بعد الجمعہ، اور 2 رکعتیں نماز جمعہ کے بعد ادا کیں، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد ادا کیں، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد ادا کیں۔ حدیث کے ان الفاظ کو امام بخاری روایت کرتے ہیں اور امام مسلم۔ بخاری شریف میں ان کا نمبر ہے 937، 937، اور ایسے ہی 1165، 1165، اور مسلم شریف میں نمبر ہے 729، 729۔ وفی لفظ، اور حدیث کے الفاظ میں کہیں پہ یہ بھی آیا ہے کہ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمْعَةُ، جہاں تک تعلق ہے نماز مغرب کا، نماز عشاء کا، اور نماز فجر کا، نماز جمعہ کا، ففی بیتہ، تو اپنے گھر میں، یعنی کہ مغرب کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، اور فجر کی 2 رکعتیں اور جمعہ کی 2 رکعتیں آپ کہاں ادا کرتے تھے؟ اپنے گھر میں۔ یہ الفاظ بھی بخاری اور مسلم میں آئے ہیں۔ بخاری میں ان کا نمبر ہے 1172، 1172، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 729، 729۔ وفی لفظ للبخاری، اور بخاری کے الفاظ میں یوں بھی آیا ہے ان ابن عمر قال، کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حدثتنی حفصہ، مجھے حدیث بتائی حفصہ نے، مجھے بتایا حفصہ نے۔ حفصہ کون ہے؟ ام المؤمنین، نبی علیہ السلام کی وائف، میری اور آپ کی ماں، عبداللہ بن عمر کی بہن، اور عمر فاروق کی بیٹی۔ تو حدثتنی حفصہ، مجھے بتایا حفصہ نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین خفیفتین بعد ما یطلع الفجر، کہ آپ دو ہلکی سی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ سجدتین سے مراد یہاں پہ کیا؟ 2 رکعتیں۔ آپ 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، کب؟ فجر طلوع ہو جانے کے بعد، ما مصدریہ ہے، فجر طلوع ہو جانے کے بعد، یعنی کہ فجر کی اذان کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے۔ تو یہ کون سی 2 رکعتیں ہوئی پھر؟ فجر کی سنتیں۔ وَكَانَتْ سَاعَةً،
اور یہ گھڑی جو تھی جو فجر طلوع ہونے کے بعد تھی، جس میں آپ فجر کی 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ایسی گھڑی تھی کہ لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اس گھڑی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جایا نہیں کیا کرتا تھا، اس گھڑی میں آپ کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ ان الفاظ کو امام بخاری نے روایت کیا اور نمبر ہے 1173 1173۔ تو اس حدیث میں 5 نمازوں کی سنتوں کا بیان ہے۔ سنتیں کتنی ہوتی ہیں دن اور رات میں؟ زور کی 4 رکعتیں زور سے پہلے، یہاں پہ تذکرہ کتنی رکعتوں کا آیا ہے؟ 2 کا۔ زور سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ، لیکن در حقیقت زور سے پہلے کتنی سنتے ہیں؟ 4۔ تو یہاں پہ 2 کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں گھر میں ادا کی ہوں گی اور 2 رکعتیں مسجد میں آ کے ادا کی ہوں گی، تو عبداللہ بن عمر نے تذکرہ کیا ہے ان 2 رکعتوں کا جو آپ نے مسجد میں آ کر ادا کی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی موقع پہ آپ نے زور سے پہلے 2 ہی رکعتیں ادا کی ہوں، لیکن عام طور پہ جو ترغیب آئی ہے کتنی رکعتوں کی آئی ہے؟ 4 کی۔ اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں۔ اچھا جی، نماز جمعہ سے پہلے کتنی سنتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے جی، نماز جمعہ سے پہلے کتنی سنتے ہیں؟ کوئی سنتے نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی سنتیں نماز جمعہ کے بعد ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 2 سنتیں پڑھنا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ 4 پڑھنا۔ تو آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ ایک حدیث میں آ گیا کہ آپ 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں تذکرہ آ گیا 4 کا، تو دونوں حدیثوں کو جمع یوں کیا جائے گا کہ اگر کوئی مسجد میں ادا کرتا ہے جمعہ کے بعد کی سنتیں تو کتنی ادا کرے گا؟ 4۔ گھر میں ادا کرتا ہے تو 2۔ اچھا، نماز جمعہ سے پہلے میں بات کر رہا تھا کتنی سنتے ہیں؟ کوئی سنتے نہیں ہیں۔ البتہ خطبہ جمعہ سے پہلے نفل ادا کیے جائیں گے، کم از کم کتنے؟ 2، کیونکہ مسجد میں 2 رکعتیں ادا کیے بغیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جتنی رکعتیں آپ ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ امام مسجد میں آ کر خطبہ جمعہ شروع نہیں کرتا۔ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جس قدر آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں، یہ عام نوافل ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ سے پہلے یا خطبہ جمعہ کے دوران آتا ہے اور 2 رکعتیں تحیۃ المسجد ادا کیے بغیر بیٹھ جاتا ہے، تو خطیب صاحب کو چاہیے کہ اس سے مطالبہ کریں کہ وہ 2 رکعتیں اٹھ کر ادا کرے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے یہ مطالبہ اپنے اس صحابی سے کیا تھا جو مسجد میں تشریف لائے، اور چونکہ خطبہ جمعہ شروع ہو چکا تھا 2 رکعتیں ادا کیے بغیر بیٹھ گئے، آپ نے کہا اٹھو 2 رکعتیں ادا کرو، لیکن مختصر طور پہ۔ مغرب کے بعد کتنی رکعتیں ہیں؟ 2، اور مغرب سے پہلے بھی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، لیکن باقاعدہ سنتیں جنہیں کہا جاتا ہے یہ کون سی ہیں؟ جو مغرب کے بعد 2 ہیں، اور مغرب سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ادا کرنا بالکل درست ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث سے ثابت ہے۔ اور عشاء کے بعد کتنی رکعتیں ہوں گی؟ 2 سنتیں ہوں گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے فجر کی نماز کا، تو فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ گہرا تعلق تھا، کیونکہ ان کی بہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف تھی، اس لیے عبداللہ بن عمر اپنی بہن کے پاس جایا کرتے،
ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھتے، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے جبکہ آپ سیدہ حفصہ کے گھر میں آتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو کس قدر شوق تھا احادیث کو لینے کا، کس قدر شوق تھا شریعت کے علم کو پال لینے کا۔ یہی عبداللہ بن عمر ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث میں سے ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کعبہ شریف میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر کو اطلاع ملی تو جلدی سے کعبہ شریف میں پہنچے اور دروازہ بند تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی داخل ہوئے اور آپ نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ جب آپ باہر نکلے تو عبداللہ بن عمر سب سے پہلے اندر داخل ہوئے اور جناب بلال سے پوچھا اللہ کے نبی نے کعبہ شریف میں کیا کیا، کدھر نماز پڑھی، کہاں پڑھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو احادیث لینے کا کتنا شوق تھا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کا کتنا شوق تھا، اور آپ کی احادیث پہ پھر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ صرف علم لینے کے قائل نہیں تھے، عمل کرنے کے بھی قائل تھے۔ اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے کہ اس حدیث میں جن سنتوں کا تذکرہ آیا ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان پہ ہمیشگی کرنی چاہیے، ان میں ناغہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ عصر نماز کی باقاعدہ طور پہ کوئی سنتیں نہیں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی عام حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں۔ کوئی بھی اذان اور اس کے بعد اقامت ہے، اس کے درمیان 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ مغرب کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ مغرب کے اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لینی چاہیے، صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک تعلق عصر کا تو اس کے بارے میں الگ سے حدیث موجود ہے، صحیح حدیث۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے۔ لیکن بہرحال یہ عام نوافل ہیں، یہ خاص نوافل نہیں ہیں جن کو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ والے نوافل نہیں ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی سنتیں گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو نفل نماز کوئی بھی ہو گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ سنتیں گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے بہتر ہے، وطر گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے بہتر ہے، الا یہ کہ وطر کی نماز آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اجر و ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ ہوگا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ فجر کی 2 رکعتیں نبی علیہ السلام بہت لمبی نہیں کیا کرتے تھے، آپ فجر کی 2 رکعتیں ہلکی ادا کیا کرتے تھے، ان میں زیادہ ٹائم نہیں لگایا کرتے تھے۔ لیکن یاد رہے یہ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو رات کو لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل پڑھا کرتے تھے۔ تو قیام اللیل کے بعد پھر جب اذان ہوتی فجر کی تو آپ فجر کی 2 رکعتیں ہلکی سی ادا کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح احادیث سے، کہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتیں بعد میں ہیں۔ بالکل اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ کسی کا میسج آیا کہ آواز درمیان میں کٹ رہی ہے، اللہ عالم کیوں کٹ رہی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ سنتیں جو ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان سنتوں پہ ہمیشگی کرنے والا فرض نماز پہ بدرجہ اولا ہمیشگی کرے گا، اور جو سنتوں کے معاملے میں سستی کرے گا خطرہ یہ ہے کہ فرض نماز کے معاملے میں کہیں سستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ روز قیامت جب نمازوں کا حساب کتاب ہوگا تو فرض نمازوں میں جو کمی بیشی ہوگی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو ہماری سنتوں کے ذریعے پورا کر دے گا۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے،
خصوصاً فجر کی 2 سنتوں کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 60 کی طرف۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتی الفجر۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل میں سے کسی بھی چیز پہ، کسی بھی چیز کی اتنی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، اتنی پابندی کرنے والے نہیں تھے جس قدر آپ پابندی کرنے والے تھے فجر کی 2 رکعتوں کی۔ تعاہدن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ حفاظت کرنا، پابندی کرنا۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر اہتمام فجر کی 2 سنتوں کا کیا کرتے تھے، فجر کی 2 رکعتوں کا کیا کرتے تھے، اس قدر اہتمام دیگر نوافل کا نہیں کرتے تھے۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے بہتر ہیں، وما فیہا، اور جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے اس سے بہتر ہیں۔ یعنی کہ ایک جانب فجر کی 2 رکعتیں ہوں، دوسری جانب پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز ہو، ہر نعمت و ہر خزانہ ہو، فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں اور نعمتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں فجر کی سنتوں کی اہمیت کا، اور جب فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے تو فرض نماز کی کیا اہمیت ہوگی، اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت اہتمام کرتے تھے ان 2 رکعتوں کا، چنانچہ اسی اہتمام کا نتیجہ تھا کہ آپ حالت سفر میں فرض نماز قصر پڑھتے تھے، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنتیں آپ حالت سفر میں ادا نہیں کرتے تھے سوائے فجر کی سنتوں کے، فجر کی سنتیں آپ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں فجر کی سنتوں کی کیا اہمیت تھی، اور یہ سنتیں کب ادا کی جائیں؟ فرض نماز سے پہلے۔ اگر کسی کی رہ گئی ہیں تو فرض نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی فجر کے بعد ادا نہیں کر سکا یا ادا نہیں کرنا چاہتا اس موقع پہ، تو پھر سورج نکلنے کے بعد، جب سورج کو نکلے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہوں تو اس کے بعد کسی بھی وقت ادا کر لے، تو فجر کی سنتوں کی قضا دی جائے گی۔ یہ اہمیت ہے ان سنتوں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ظہر کی سنتوں کی قضا دی تھی، وفد عبد القیس کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کی ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں رہ گئیں تو آپ نے عصر کے بعد ادا کی تھی۔ تو فجر کی سنتوں کی اہمیت تو ظہر کے بعد کی سنتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کی فجر کی 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو وہ ان کی قضا دے اور انہیں پڑھے، اور فجر کی 2 سنتوں کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ فجر کی 2 سنتوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس معاملے میں غفلت سے گریز کیا جائے۔ نمبر 2، فجر کی 2 سنتوں کی یہ عظیم فضیلت اور اہمیت کہ یہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے افضل اور بہتر ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ان کی یہ اہمیت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام نفل نمازوں کے مقابلے میں، عام سنتوں کے مقابلے میں ان 2 رکعتوں کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ اگر کوئی اتنے فضائل جان لینے کے باوجود
فجر کی سنتوں میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان سے محروم ہے، فجر کی سنتیں چھوڑ دینا ایمان سے محرومی نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کمزور ہے اس کے ہاں، کہ اتنے بڑے فضائل اس نے سن لیے فجر کی سنتوں کے، اس کے باوجود ان کا اہتمام نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں کرتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین، اس میں کچھ کمزوری ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کمزوری کو دور کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے دین کو مضبوط کرے، اور ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرے۔ چونکہ آج شکایت آ رہی ہے کہ آواز اتنی صاف نہیں ہے، اور یہ موضوع بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی ان احادیث کے متعلق جن کا تعلق اذان اور اقامت سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے یہ احکام اور یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ بتا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کا؟